ہر انسان یہ خواہش ہوتی ہے کہ بڑا بنے اور بڑوں میں شامل ہو، سوائے ذات پروردگار کے کہ جو کبھی نہیں چاہتا کہ کوئی بندہ یا کوئی بھی چیز میرے شریک ہو۔ خدا کی ذات وحدہ لا شریک ہے، وہ لا شریک ہے جس میں کوئی شرکت نہیں کر سکتا، نہ صفات کے اعتبار سے، نہ کمالات کے اعتبار سے، نہ خلقت کے اعتبار سے، نہ عوامر کے اعتبار سے۔ پروردگار کی ذات جو ہے وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا، لیکن کمال بندگی یہ ہے کہ اس خدا کو اپنی ذات میں شریک کر لینا۔ میں نے ایک جملے میں پوری بات کہہ دی، آج کی پوری تقریر کی کہ خدا کے کسی چیز میں شریک ہونا یہ گناہ ہے، خدا کو اپنے معاملات میں شریک کر دینا یہ باعث فخر و مباحات ہے۔ یعنی ہر معاملات میں اپنے پروردگار کو اپنا شریک بنائے رہنا، اپنا ساتھ اسی پروردگار کے ساتھ رہے۔ صلوات پڑھتے محمد بنانا بھی نہیں چاہیے۔ شرک وہ گناہ ہے جو سارے گناہ کو پروردگار معاف کر دیتا ہے، لیکن شرک وہ گناہ ہے جو معاف نہیں کیا جاتا۔ لیکن اگر خدا کی ذات کو اپنے معاملات میں شامل کر لیں، اپنی بندگی میں، اپنے معاملات میں، اپنی زندگی میں، اپنے اخلاق میں، اپنے اعتبار میں احکام پروردگار کو اپنی زندگی میں شریک کر دے، تو یہی کمال انسانیت ہے، یہ کمال بندگی ہے۔ تو میرے عزیزو، ہر انسان کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ اچھی پارٹیاں، اچھا گھرانہ، اچھا ماحول، اچھے لوگ، بڑے رتبے والے، درجات والوں کے درمیان میں اٹھنا بیٹھنا سب کو اچھا لگتا ہے، کس کو نہیں اچھا لگتا۔ ہر آدمی کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بڑی بس میں بڑوں لوگوں کے درمیان میں بیٹھے، اور اپنے گھر میں اگر کوئی پروگرام ہو، کوئی اچھی چیز ہو تو بڑے لوگوں کو انوائٹ کرے، اور 10 جگہ پہ انسان جا کے فخر کرتا ہے، معلوم نہیں ہمارے گھر میں وہ آیا تھا، ہماری پارٹی میں وہ آیا تھا، ہمارے پروگرام میں وہ آیا تھا۔ یہ تو عام بندے کہہ سکتے ہیں، لیکن مومن سے بڑا تو کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ وہ کس کو بلائے سوائے امیر المومنین کو؟ کسی اور جب ہر بندے
کو انوائٹ کرے، بلائے. تو جب مومن کی خواہش بڑھے گی تو کہاں بڑھے گی؟ مومن کسے بلائے گا؟ مومن سے بڑا تو کائنات میں کوئی نہیں ہے سوائے امیر المومنین کے. اب سمجھ میں آیا کہ انسان کی سب سے پہلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھروں میں امیر المومنین کو بلائے. مومن امیر المومنین کو، آل محمد کو بلاتا ہے، اور ان کے بلانے کے طریقے بھی محمد و آل محمد نے بیان کیا ہے کہ دیکھو ہم اس جگہ ضرور آتے ہیں جہاں ہمارا تذکرہ ہوتا ہے. میرے چھٹے امام نے، امام جعفر ہم وہاں ضرور آتے ہیں جہاں ہمارا تذکرہ ہوتا ہے، اور جب بھی ہمارا ذکر ہوتا ہے ہم وہاں آتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا ذکر نہیں ہوتا ہے بلکہ دربار ہوتا ہے. دیکھ گھر میں مجلس ہے، ماحول آپ بنائیں گے، مومنین پڑھواتے ہیں. ہمیشہ یہ بات رہتی ہے کہ ہم اچھے سے اچھا کام کریں، اس لیول کے، اس کے اعتبار سے تیاری ہوتی ہے جس کو ہم انوائٹ کر رہے ہیں. اپنے گھر کو، اپنے حال کو، اپنے دیگر تمام چیزوں کو، جہاں جس کو بلانا ہے اس کے لیول سے اس کی تیاری ہوتی ہے. توجہ کریے گا میرے عزیزو. اب یہ سارے معاملات کو چھوڑتے ہوئے ہمیں محمد اور آل محمد کو بلانا ہے اپنے گھر کو. ہمیں جہاں معصومین علیہ السلام کو دعوت دینا ہے. اس کا بہترین ذریعہ ہے ذکر محمد اور آل محمد، اس لیے کہ یہ وہ ذکر ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ذکر میں اتنے فضائل، اتنے کمالات معیّہ کیا ہے کہ جہاں انسان اس تذکرے کو تصور بھی نہیں کر سکتا. یہ ذکر وہ ہے کہ جو خدا بند عالم سے اتصال کا ذریعہ ہے. میں حدیث کی روایت میں پڑھ رہا ہوں، میں اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا ہوں. یعنی یہ ذکر جہاں بھی تذکرہ محمد اور آل محمد ہوگا وہ خدا سے متصل ہونے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. مزاج انسان کا خدائی بن جاتا ہے، اس لیے کہ اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے جس نے سب کچھ لٹا دیا خدا بند عالم کی ذات بچانے کے لیے. اور یہ ذکر جو ہے وہ مجلس سید الشہداء مشیت الہی ہے، ہمارا اختیار نہیں ہے، یہ پروردگار کی مشیت ہے. اور مشیت وہ چاہتا ہے. اللہ خود قرآن مجید میں بھی اعلان فرماتا ہے، اور اس سے پہلے بھی حدیث قدسی میں اعلان فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. تم ہمارا ذکر کرو، ہم تمہارا ذکر کریں گے، اور دیکھو کفران نعمت نہ کرنا. لیکن اے میرے بندو، اگر تم اچھے وقت میں مجھے یاد کرو گے تو ہم برے وقت میں تمہیں یاد رکھیں گے. میں بیٹھا تھا کچھ اور عنوان سے سوچ کر، اے میرے بندے اگر تم مجھے یاد کرو گے اچھے وقت میں تو میں برے وقت میں تمہیں یاد رکھوں گا. اگر تم مجھے یاد کرو گے تو میں اپنی صفات کا مالک تمہیں بنا دوں گا. حدیث قدسی ہے میرے عزیزو، میں تمہیں اپنی صفات کا مالک بنا دوں گا. ہم خدا کی ذات میں شریک نہیں ہو رہے ہیں، خدا بند عالم کے کمالات اپنے پروردگار اپنی مخلوقات میں وہ شامل کر رہا ہے. یعنی وہ تحفہ پروردگار کی طرف سے مل رہا ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے امام خدا جیسے ہو گئے، یہ خدا نے اپنی طرف سے وہ تحفے دیے ہیں کہ اس بندے کو بلا کے اپنے قریب کر دیا. توجہ کریے کہ میرے عزیزو، ہزاروں آیتیں ہیں جس میں پروردگار نے خلقت کے بارے میں، قدرت کے بارے میں، تعاون کے بارے میں، تصرف کے بارے میں بندوں کو اپنے ساتھ شامل کیا ہے. عربی گرامر کے اعتبار سے اگر قرآن پڑھے تو ہر اعتبار سے انسان کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کہاں ذات پروردگار خود اپنی ذات کو قرار دیتا ہے، کہاں اپنے ساتھ کسی اور کو شامل کر رہا ہے. تو خالق کائنات قرآن مجید میں حدیث قدسی میں پہلے مخاطب ہو کے سارے نبیوں سے یہ اعلان فرمایا کہ میرے بندو تم مجھے یاد کرو، میری اطاعت کرو، اور تم اگر میری اطاعت کرو گے تو ہم تمہیں اپنا جیسا بنا دیں گے. حدیث قدسی میرے عزیزو جا کے دیکھیے گا، تیسرے نمبر کا خطبہ ہے حدیث قدسی میں جس میں اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے اگر تم میری اطاعت کرے گا، میں تمہیں اپنا جیسا بنا دوں گا.
اب لگاؤ کفر کا فتویٰ اس کے اوپر، توجہ کریے گا، میں تمہیں اپنا جیسا بنا دوں گا. یہیں پہ قدرت خاموش نہیں ہوئی، میں تمہیں اپنا جیسا بنا دوں گا. جس طرح ایک وقت میں ہر جگہ موجود رہتا ہوں، حدیث قدسی میں ابھی ترجمہ کر رہا ہوں، جس طرح میں ایک وقت میں ہر جگہ موجود ہوتا ہوں، اگر تم میری اطاعت کرے گا تو میں تمہیں بھی ایسی طاقت دے دوں گا جو ایک وقت میں ہر جگہ موجود رہو گے. توجہ کریے گا. اب یہ نہ کہنا لوگ آئے بحث کرنے کے لیے کہ ہم نے تو دعوت دیا تھا، آج تو میرے یہاں آئے تھے، کہا تم غلط کہتے ہو میرے یہاں آئے تھے، تم کہتے تم سب غلط کہتے ہو میرے یہاں آئے تھے، سیدہ نے آواز دیا علی تو میرے پاس تھے، قدرت کی آواز آئی علی تو میرے پاس تھا. تو صرف اشارے میں اگر بات سمجھ رہے ہیں میرے عزیزو، کہاں کس منزل پہ کس کو اپنے گھر میں انوائٹ کر رہے ہیں، بلا رہے ہیں؟ اس ذات کو جو صفات و کمالات پروردگار کا مالک ہے. نہیں ابھی اگر بات اگر نہیں پہنچ پا رہی، ہضم نہیں ہو رہی ہے، اگر یہ وہ ذات ہوتی تو ہم خدا کے صفات کو جانتے ہی نہیں کہ خدا رحمان کیسے ہے. توجہ کریے گا، خدا رحمان کیسے ہے، خدا کریم کیسا ہے، خدا قادر مطلق کیسا ہے. انہی کے در پہ آگے ان کی قدرت و سلطنت، ان کی رحم و کرم کو دیکھ کر تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ جس کا بندہ ایسا ہو اس کا خالق کیسا ہوگا. ایک مل جل کے صلوات پڑھتے محمد صلی اللہ محمد علی محمد. میں گزارش کر رہا ہوں حدیث قدسی میں تھوڑا اور آگے جانا میرے عزیزو کہ میرے بندے میری اطاعت کرو، میں تمہیں اپنا جیسا بنا دوں گا. پھر آواز دیا کہ جس طرح میں ہر وقت ہر جگہ موجود ہوتا ہوں، تمہیں بھی وہ سلطنت و قدرت دے دوں گا کہ ایک وقت میں ہر جگہ موجود ہوں گے. پھر اللہ آواز دیتا ہے، دیکھیں میرے عزیزو اسے شرک نہیں کہتے، توجہ کریے گا، اسے شرک نہیں کہتے. غیر اللہ کو بلانا شرک ہے، غیر اللہ کو بلانا شرک نہیں ہے، یا اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا شرک نہیں ہے. تو کیوں اللہ پھر اعلان فرماتے ہیں میرے بندو اگر تم میری اطاعت کرو گے تو میں تمہیں وہ زندگی دے دوں گا جسے کبھی موت نہیں آئے گی، کبھی بھی موت نہیں آئے گی. کسے؟ جو اللہ کی اطاعت کرنے والے. اب اطاعت کا ایک معیار ہے، کن لوگوں نے کیسے اللہ کی اطاعت کی ہے اور جنہیں کبھی موت نہیں آئی. یہی وجہ ہے کہ میرے مولا نے فخر کے ساتھ کہا کہ میں نے باقی سارے انبیاء کی پوشیدگی اعتبار سے میں نے مدد کی اور خاتم المرسلین کی ظاہری اعتبار سے مدد. اور آج بھی کائنات میں جو بھی علی کو یا اولاد علی کو بلاتا ہے انہیں موت نہیں ہے، وہ اسی طریقے سے زندہ جاوید ہے. جب ان کی محبت میں کوئی مر جاتا ہے تو شہید مرتا ہے، انہیں موت نہیں آتی ہے. تو اعلان پروردگار ہے کہ میرا کسی کو شریک نہ بناؤ، لیکن میری سلطنت میری قدرت ہے کہ میں جسے چاہوں اپنے اختیارات کا مالک بنا دوں. توجہ کریے گا، یہی دونوں فرق ہے. لوگ سمجھ نہیں پاتے، کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تو اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد نہ مانگو. اب یہ دیکھو کہ اللہ اپنی مدد کے اعتبار سے کسے پیش کرتا ہے. تم مدد تو مانگ رہے ہو لیکن اللہ اپنی مدد دیتا کیسے ہے؟ سوائے آل محمد کے کسی کے ذریعے اللہ اپنے حکومت کے اختیارات کو نہیں دیتا. تو ہم بلا رہے ہیں محمد اور آل محمد کو مجلسوں اپنی مجلسوں کے ذریعے ہمارا ایک مقصد ہوتا ہے، ایک ایم ہوتا ہے کہ ہمارے گھر بھی آل محمد آ جائیں. یہی مقصد ہے. اس لیے کہ ثبوت ہے. اسے مجلسوں کو جو 50 فائدے میں نے گزارش کیا تھا اس میں ایک فائدہ ہے قرب الہی کا ذریعہ. مجلس سید الشہداء نہیں، توجہ کریے گا، مجلس میں بلائیے. ہمارے ہاں امام حسین کی مجلس ہے، اعلان یہ ہوتا نا حسین کی مجلس ہے. آتے ساتھ جو ہے وہ تلاوت قرآن، پھر اس کے بعد دوسرے تذکرے، خطبہ پڑھنے، نئے آیت قرآنی ہو،
تو آپ دیکھیں خطبہ پڑھا جاتا قرآن مجید سے، اسی مجلس میں اخلاق، دین، قرآن، شریعت، تمام معاملات، انسانی لین دین، معاملات مل جل کے، یہ سارے دین کا تذکرہ ہوتا ہے، بلایا جاتا ہے حسین کے نام پہ، تذکرہ ہوتا ہے پورے دین کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یاد رکھو کہ حسین کی ذات ہی ہے تمام دین کی حفاظت کرنے والا۔ ہم حسین ہی کے ذریعے تذکرہ دین بھی کرتے ہیں، تذکرہ قرآن بھی کرتے ہیں، تذکرہ احکام بھی کرتے ہیں۔ دیکھیں مجلس میں بڑا فرق ہوتا ہے، اگر آگے بچے ہوں تو بچوں جیسی بات کرنی پڑتی ہے، ماشاءاللہ بچے بھی مجلس میں، ان کے لیے ان کا بھی حق ہونا چاہیے۔ تو میں گزارش کر رہا ہوں کہ ہمارا مقصد ہے اپنے گھر میں امام حسین کی مجلس کرنے کا کہ ہمارے گھر بھی پاک قدم آ جائیں، اور جب وہ قدم آتے ہیں تو نجاست، غلاظتیں، برائیاں، خرابیاں، نقص، عیب، تمام تر جتنی کراہیتیں چیزیں ہیں خود بخود دور ہو جاتی ہیں۔ اور یہ الگ مسئلہ ہے کہ لوگ انہیں سوچتے ہیں کہ دور کیا ہے، لیکن آج سارے تذکرے اب یہ ہوتے ہیں کہ اللہ نے ان سے نجاست کو دور رکھا، تو یہ بتائیے کتنی دور رکھا ہے؟ اپنے معاملات میں نہیں، کوئی ایسی چیز کو نقطے پکڑتے ہیں کتنا دور رکھا ہے، کیلکولیٹ کرو۔ ہم نے کہا کہ اگر دور کو سمجھنا ہے تو پہلے قریب کو سمجھ لو، توجہ کریے۔ آدم آئے، نوح آئے، سارے نبی آئے، اپنی زندگیوں کو خرچ کیا کہ اللہ سے ڈرو، خوف کرو، دیکھو حساب بہت قریب ہے، تمہیں جانا ہے، اور جس کا قریب ہے وہی اتنا دور ہو۔ نعرہ حیدری، درود محمد و آل محمد لا سلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یعنی یہ بات کیوں کہی تھی جانتے ہیں آپ؟ ایک ٹیسٹ کے لیے، اور وہ محسوس ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز مومن کو معلوم ہوتی ہے اس پر وہ بولتا ہے، جو نہیں معلوم ہوتا اس پر خاموش رہ جاتا ہے۔ لیکن اسی معلومات کے لیے ہم نے ذکر آل محمد کیا ہے، جو معلوم نہیں ہو معلوم ہو جائے اس پر بھی بولا کریے، وہی یاد دہانی چیزیں ہوں۔ تو میرے عزیزوں میں گزارش کر رہا تھا کہ ہم اپنے گھر میں تذکرہ محمد و آل محمد کر کے ائمہ معصومین کو بلاتے ہیں۔ بہت بڑا ثبوت ہے ہمارے ائمہ معصومین کا، اور خاص طور سے میرے چوتھے امام کا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مشہور ترین واقعہ ہے جب کسی نے کہا کہ میرے بیٹے کی شادی آپ تشریف لائیے، کہا میں نے کربلا کے بعد تقریبات میں جانا چھوڑ دیا، ہاں اگر تم مجھے بلانا چاہتے ہو تو میرے بابا حسین کی مجلس کرو، میں آؤں گا۔ اور امام آئے، وہ تلاش کر رہا ہے کہ کہیں ممبر کے سامنے بیٹھے ہوں گے، دیکھا سب سے پیچھے۔ کہ مولا یہ آپ کا مقام نہیں ہے کہ آپ ان چپلوں کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، کہ تیری نگاہ دیکھ رہی ہوگی کہ میں پیچھے بیٹھا ہوں۔ بس میں مجلس میں میری دادی فاطمہ زہرا بیٹھی، تو بتاؤ وہ گھر کتنا نورانی ہوگا جس میں سید عالم کے قدم پڑتے ہیں۔ تو مجلس اس لیے ہم کرتے ہیں، میری بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ ہر آدمی کا مزاج ہوتا ہے کہ اپنے سے بڑوں بزرگوں کو اپنی بس میں، اپنے جلسے میں، اپنی محفلوں میں، اپنی مجلسوں میں انوائٹ کرنا، بلانا، اور وہ فخر کرتا ہے کہ ہمارے پروگرام میں فلاں شخصیت آئی تھی۔ فخر مجلس کے بعد کیا کرو میرے نہیں، اب بھی اگر آپ آمادہ نہیں ہوئے تو ایک جملہ کہہ کہ میں اپنی آج بات شروع کروں میرے عزیزوں۔ اکثر ہوتا ہے جب بڑی بڑی میٹنگیں ہوتی ہیں ایم پی ایم ایل اے کے درمیان میں، کرسی دار عہدیدار کے درمیان، جب انسان بیٹھ کے آتا ہے بہت دیر اس کی لذت محسوس کرتا ہے۔ فلاں آدمی تو میرے پہلو میں بیٹھا تھا، بعد میں بیٹھا تھا، مڑ کے میری طرف دیکھ رہا تھا، میں تو بڑی دیر اس سے بات کر رہا تھا، جو ملتا اس سے تذکرہ کرتا ہے۔ تو میرے عزیزوں ایک بڑے عہدیدار کے درمیان بیٹھ کے آنے کے بعد انسان فخر کرتا ہے، ارے فخر تو مجلس میں آنے کے بعد کیا کرو کہ پتہ نہیں ہم سید سجاد کے پہلو میں بیٹھ کے آئے ہیں، یا پانچویں امام کے بغل میں بیٹھ کے آئے ہیں، یا معصومین کے بغل میں بیٹھ کے آئے ہیں۔ اس کا تذکرہ ہونا چاہیے کہ ہمارا مقام کیا ہے اور
آل محمد کی بزم کیا ہے کہ ہم اپنے درمیان میں بیٹھ کے آئے. ایک مل جل کے صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. تو میرے عزیزوں میں گزارش کر رہا تھا قرآن کی آیت هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں؟ قرآن مجید نے اعلان فرمایا کیسا نہیں، جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے. اندھے اس کے بعد قرآن مجید نے ایک تذکرہ کیا ہے، ظلمات والے نور والے برابر ہو سکتے ہیں یا نہیں. اندھے اور بصیر انسان آنکھ والا برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو قرآن نے ایک صاف فلسفہ دیا ہے کہ سب برابر نہیں ہے. کائنات میں کوئی چیز برابر نہیں ہے. دنیا میں آپ جو بھی ایک روٹی کھاتے ہیں، روٹی بھی ہر طریقے کے برابر نہیں ہے، کھانا بھی برابر نہیں ہے. اور اس کے بعد دنیا کے سارے معاملات دیکھ لیجئے، ایک انسان سے لے کر جانور اور ذرات اور پتھر اور نباتات، چار طرف، یہ کوئی چیز ایک جیسے نہیں ہے. پتھر کی بھی خصوصیت الگ الگ، درخت کی بھی خصوصیت اور کوالٹی، پھول کی بھی الگ، جانوروں کی خصوصیت الگ، انسانوں میں. پھر وہ انسان کیسے ایک جیسے؟ ہم تو سب کو ایک برابر مانتے. کیوں مانتے بھائی؟ دنیا میں تم نے تو ساری چیزوں کو تو برابر نہیں سمجھا. تو انہی آل محمد کا جب تذکرہ آتا ہے تو سب کو برابر ایک لیول میں کیوں جان دیتے ہو؟ یعنی سب برابر نہیں ہے. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں؟ نہیں. قرآن مجید نے پہلے جواب دیا یہ نہیں ہو سکتا. ہر شخص دن برابر نہیں ہے، مہینے برابر نہیں ہے، راتیں برابر نہیں ہیں، انسان کا مزاج برابر نہیں ہے، فکریں برابر نہیں ہے، سوچ اور لیول انسان کا برابر نہیں ہے، کوالٹیاں برابر نہیں ہیں. تو پھر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سب برابر؟ اللہ نے سارے نبیوں کو برابر کا عہدہ نہیں دیا. ان میں سے بعض کو بعض کے درجے دیے ہیں، رتبے دیے ہیں، ان میں سے انتخاب کیا ہے. اولاد آدم کو انتخاب کیا ہے، اولاد نوح میں انتخاب کیا ہے، اولاد موسیٰ میں انتخاب کیا ہے. یہ سارے انتخابات کس وجہ سے؟ کہ تم سب برابر نہیں ہو. تمہارا رتبہ اور ہے، تمہاری منزل اور ہے. ارے دور نہ جائیے، یعقوب کے جناب یعقوب کے 12 بیٹے تھے، کیا سب برابر تھے؟ نہیں توجہ کیا آپ نے. ارے 11 بیٹے 40 سال نبی کے پہلو میں رہے، پاک رزق کھایا، پاک کلام سنے، توجہ کریے گا، پاک بز میں رہے، پاک زمین پر سوئے. لیکن ایک یوسف جو کافروں کے درمیان قید خانے میں کبھی تماچے کھا رہے ہیں، کبھی مصیبتیں، کبھی تولے جا رہے ہیں، کبھی بیچے جا رہے ہیں، لیکن جب اللہ کی طرف سے خلافت کا عہدہ آیا ہے تو بزم پیغمبر میں بیٹھنے والوں کو نہیں دیا گیا. وہ قید خانے میں جو اکیلے تھے، یعنی برابر نہیں ہے. ان کا عہدہ، ان کے منصب، ان کی قدرت، ان کے منزلت کے اعتبار سے دیا جاتا ہے. یہ نہیں کہ ہم سب برابر ہیں، ورنہ 11 کے 11 بیٹوں کو مل جاتے. توجہ کریے گا، مل جل کے صلوات پڑھتے محمد. امیر شام کیا ایک شامی اور ایک کوفی ایک اونٹ کے بارے میں کہ یہ میرا اونٹ ہے، یہ میرا اونٹ. امیر شام نے شامی کے حق میں فیصلہ کر دیا یہ شامی کا ہے، شام کا رہنے والا کچھ تو فیور تو ہونا چاہیے. تو اس کوفی نے کہا کہ اے بادشاہ، فیصلہ کرنے سے پہلے یہ تو دیکھ لیتے یہ اونٹ ہے یا اونٹنی. تجھے یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ یہ اونٹ ہے یا اونٹنی. توجہ کریے گا. تو اس نے آواز دیا کہ اب تو فیصلہ ہو گیا، یعنی افسوس نہیں ہے غلط فیصلے پہ، اب تو فیصلہ ہو گیا. اور جا کے کوفے میں امیر المومنین سے کہہ دینا کہ ایسے ہمارے پاس 1 لاکھ ہیں جو اونٹنی اور اونٹ میں فرق نہیں جانتے، مجھ سے مقابلہ. کیا جہالت مقابلہ ہے میرے عزیزو.
کہا ایسے تو 1 لاکھ ہمارے اوپر پڑے. نہیں سمجھے میرے عزیزو؟ تو جو بھی انسان یہ سوچ لے کہ برابر نہیں ہے، عزت دار برابر ذلت کے برابر نہیں ہو سکتے. ارے مالک اشتر جب امیر شام کے دربار میں پہنچے ہیں، جہاں بات میں لے آنا چاہتا ہوں آپ آنے نہیں دے رہے، تھوڑا سا آپ آمادہ ہو جائیں میرے عزیزو. جناب مالک اشتر دربار کا رہن سہن کیسا ہوتا ہے؟ دربار میں انسان کیسا جاتا ہے؟ گھوڑوں کے ساتھ تو جاتا ہے، اتر کے آرام سے جاتا ہے. لیکن مالک اشتر دیکھیے یہ امام نہیں ہے، امام کے قریب رہتے ہوئے حالات زمانے کو اتنا سمجھ رہے ہیں مالک اشتر کہ امیر شام کے دربار میں گئے تو گھوڑے کے ساتھ، اور امیر شام بیٹھا ہے یزید اور عمر عاص کے ساتھ. توجہ کریے گا، ایک ہسٹری ہے، میں نتولہ کچھ بھی نہیں پڑھ رہا ہوں، ایک جنرل بات میں کہہ رہا ہوں میرے عزیزو. وہ تینوں بیٹھے ہوئے ہیں اور بالکل جنرل بات، فطری بات ہے کہ جب کوئی دروازے سے آئے اور ہم سب مل کے اس کی طرف دیکھ کے ہنسنے لگے تو نروس ہو جاتا ہے نا کہ پتہ نہیں میرے خلاف کیا باتیں ہو رہی ہیں. جیسے ہی مالک اشتر نے انٹری کیا گھوڑے کے ساتھ، یہ تینوں دیکھ کے ہنسنے لگے اور کہا دیکھو مالک اشتر جس مقصد سے آ رہے ہیں ان کے حوصلے کو پست کر دیتے ہیں، مقصد پورا نہیں کر پائے. فوراً امیر شام نے کہا مالک اشتر کیا آسمان سے آ رہے ہو؟ گھوڑے سے آ رہے ہیں نا، کیا آسمان سے آ رہے ہو؟ ارے ہاں علی والا ہو تو ایسا ہو. مصلحت پسند بھی جواب دیا جاتا ہے اور کبھی کسی کی نیت بدل جائے بے عزت کرنے میں تو اسی کے دربار میں اسے رسوا اور ذلیل بھی کر دیا جائے. علی والا کبھی مرعوب نہیں ہوتا، کبھی ڈرتا نہیں، کوئی خوف زدہ نہیں ہوتا. آواز یا تم آسمان سے آ رہے ہو؟ تو مالک اشتر نے کہا ہاں میں آسمانی سے آ رہا ہوں. اکیلے ہیں مالک اشتر، توجہ کریے گا، ہاں میں آسمانی سے آ رہا ہوں. کہا اچھا آسمان میں کیا دیکھا؟ کہا چاروں طرف میں آسمان پہ ہر طرف میں نے دیکھا علی کے فضائل، علی کی فضیلت، علی کے فضائل، یہ سارے تصویریں. اب امیر شام کا منہ بن گیا، ہنسی بند ہو گئی. آواز یہ بتاؤ کس مقصد سے آئے ہو؟ فوراً بدلا، بتاؤ کس وجہ سے آئے ہو؟ کہا میں علی کا لیٹر لے کے آیا تھا، خط لے کر آیا. توجہ کریے گا، علی کا خط لایا تھا. کہا لاؤ دو. کہا اپنا ہاتھ دیکھ. طیب طاہر خط تیرے نجس ہاتھ میں دے دے. نہیں انصاف کرو مومنو، آئے تھے کس وجہ سے؟ خط دینے ہی کے لیے آئے تھے. لیکن اتنا پاور ہے علی جیسا، علی نے مالک اشتر کو اپنا جیسا بنا دیا. صرف مالک اشتر نے یہی سوچا تھا کہ جتنا علی نے قتل کیا ہے اتنا ہی تو میں نے قتل کیا ہے. آواز دیا، فوراً سوچا تھا، قریب گئے. کہا مالک اشتر کلمہ پڑھ لو پھر سے. تمہارے سامنے جو بھی آتا رہا تم کاٹتے رہے، ہم نے تو نسلوں کو دیکھ کے کاٹا. آئے تھے خط لے کے نا، مقصد مولا کائنات نے بھیجا تھا، لیکن سامنے والے نے اگر علی والے کو رسوا اور ذلیل کرنے کا ارادہ کیا تو علی والے یہ درس دیتے ہیں، علی دیتے ہیں کہ کبھی کسی کے سامنے رسوا اور ذلیل نہ ہونا. عزت پروردگار کا خزانہ ہے، وہ تمہیں رسوا اور ذلیل کیسے کرے گا؟ اگر کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کہا لاؤ دو. کہا میں علی کا خط تمہارے ہاتھ میں نہیں دے سکتا. اچھا یہ عمر عاص میرا وزیر بیٹھا ہے، اسے دے دو. کہا جیسا دیکھ ویسا چمچا. گھروں میں تذکرے ہو سکتے ہیں، ہمارے گاؤں میں نہیں ہوئے ایسی باتیں ہو سکتی. تو میرے عزیزو یقیناً ادب و احترام کا مقام. تو کہا کہ جیسا تو ویسا ہی اس کو کہتے. پھر اس نے کہا دیکھا کتنا گرایا ہے میرے شام کو. ایک مالک اشتر نے آواز دیا اچھا پڑھ کے سنا دے. کہ علی نے کیا بھیجا ہے، کیا کہا ہے، تمہیں بھیجا کس لیے ہے؟ کہا تیرے کان اس لائق نہیں ہے کہ ابھی علی کے لب لہجے کو تو سن سکے. واپس جانے لگے. اچھا ذرہ برابر ڈر نہیں ہے کہ علی پوچھیں گے کہ خط دیا یا نہیں دیا. توجہ کیا آپ نے؟ واقعہ بظاہر یہ ہے، سوچو کہ علی اگر پوچھ لیں کہ میں نے بھیجا کس لیے تھا، لیکن اتنا اختیار تو تھا نا. امیر شام نے کہا اچھا جاؤ علی سے کہہ دے
جیسے آسمان میں ستارے ہیں، ایسی فوج ہے. تو ایک مرتبہ مالک اشتر پھر مڑے، بابا نے میرے مولا سے کیا جواب سنے گا؟ سن، میرے مولا نے بھی ایک ایسا سورج پال رکھا ہے، جب سورج نکلتے ہیں تو ستارے خود بخود ڈوب جائیں گے. نہیں توجہ کیا؟ یہی وجہ ہے نا کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح جیسی، کشتی نوح جیسی ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا. اب مسلمانوں نے اس کے مقابلے میں ایک نئی حدیث گڑھی، الصحابہ کا نجوم، صحابہ ستارے جیسے. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، کیا بات ہے؟ کہا نہیں، تم نے جانا نہیں، اہل بیت کی مثال کشتی ہے اور صحابہ کی مثال ستارے. پرانے زمانے میں کشتیاں بوٹ ستاروں کے رخ پہ چلا کرتی تھی، ستاروں کے اشارے پہ چلتی تھی، ستارہ راستہ بتاتا تھا. یعنی اہل بیت کشتی تو ہے لیکن اس کشتی کو ستارے راستہ بتا رہے ہیں. میرے عزیزو، حدیث بھی بناؤ تو پوری عقل کے اعتبار سے بناؤ. ستارے کے اعتبار سے کشتی چل رہی ہے، یعنی کشتی جو ہے وہ ستارے کی محتاج ہے. اور تم کہہ رہے اہل بیت بڑے ہیں، بھائی یہاں تو کشتی جو ہے محتاج ہوتی ہے ستارے کی. میں نے کہا تم نے پیغمبر کی حدیث صحیح سنی نہیں. میرے اہل بیت کی مثال کشتی جیسی نہیں کہا ہے، کشتی نوح جیسی کہا ہے. اب نوح کا زمانہ دیکھ لو، جہاں چاروں طرف سے پانی برس رہا تھا، اور جب پانی برستے تو ستارے نہیں ہوتے. جب ستارے خود غائب رہتے ہیں تو دوسرے کی حفاظت کیا کریں گے؟ صلوات پڑھیں محمد وعلی کسی کا مقام، کسی کا رتبہ، ایک انسان کے خود لائف جو ہے برابر نہیں ہوتی. پہلے بچپنا ہے، پھر جوانی ہے، پھر ضعیفی ہے. بچپنا بھی نایاب تحفہ ہوتا ہے، ماں باپ کے لیے بہت عظیم وقت ہوتا ہے اپنے اس بچے کو جس لائن پہ لانا چاہتے ہیں وہ لاتے ہیں. روایت میں ہے کہ چھوٹے بچے سادہ پیج جیسے، سادہ کور جیسے، ان کے اوپر ابھی کچھ بھی نہیں لکھا ہے. اب جو چاہے آپ لکھ دیں، جو پہلے کی چیز لکھی جاتی ہے وہی باقی رہتی ہے. اور جب لکھی ہوئی چیز پر آپ کچھ اچھی طرح لکھنا چاہیں تو پڑھنے میں نہیں آتی. تو بچپنے میں ہر انسان اپنے بچے کی ایسی تربیت کرے کہ بنے میں نقش ہوتا ہے، پتھر پہ لگی ہوتی ہے، سب مٹ جائے، لیکن یہ اب اپنی بات آئی دیکھیں کیسے خاموش ہے. جب تک دوسروں کا تذکرہ ہو رہا تھا، میری کوشش یہ ہوتی میرے عزیزوں جو ہمارے سامنے بیٹھا اسی کو سنایا جائے. وہ الگ بات ہے کہ اسپیچ اور کیمرے کے ذریعے کوئی کہیں اور سن جائے، لیکن مقصد یہ ہے کہ ہماری اکثر مجلسیں جو خراب ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہے جو سننے والے نہیں ہوتے اس سے سنایا جاتا ہے. جو سننے والے اس کے سامنے اس کے معاملات میں تو بات ہی نہیں ہوتی. وہ ویسے بھاگے، وہ ویسے چلے، وہ وہیں گئے، یہ گئے، کیا کرنے کا، ہم کو کہاں سنا رہے ہیں. جو ہم ہیں وہ کیسے چل رہے ہیں اس کا تذکرہ، ہمیں کیسا چلنا ہے اس کی باتیں کرنی ہے میرے عزیزوں. یہی وجہ ہے کہ بچہ اس لائق ہوتا ہے کہ بچے کی زندگی میں ایسے پہلو آتے ہیں کہ جہاں انسان اس کی تربیت کر سکتا ہے. تربیت سب سے بڑی چیز ہے. میں نے آپ کی خدمت میں ایک لفظ آیا تھا لیکن عنوان تربیت بہت لمبا ہے کہ ماں کی گود سب سے بڑی دولت ہے اولاد کی تربیت. گھر کا ماحول ہم سکھاتے ہیں، جھوٹا بناتے ہیں بچوں کو، ہم وعدہ خلاف ہم بناتے ہیں. تیور غصے والا، گالیاں دینے والا، برا بھلا کہنے والا، چھوٹا بچہ ہوتا بڑی لذت آتی ہے بار بار کہلانے میں، لیکن وہی عادت بن جاتی ہے اپنے بچوں کو خراب کرنے میں. جو چھوٹے بچے لاتے ہیں ماں باپ کو صرف یہی نہیں کہ میں یہ سن لوں، اسے سوچو کہ میرا بچہ بھی کسی طرح متوجہ ہے یا نہیں ہے.
صرف یہی نہیں کہ ہمارے قاسم بھائی متوجہ سارے بچوں کو پریشان ہیں، باقی ہم لذت کے ساتھ مجلس سن رہے ہیں، ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں. ہمارا بچہ کس حالت میں ہے، کیسا ہے، ہنسی کر رہا ہے، مذاق کر رہا ہے، کس طریقے سے کر رہا ہے، کل یہ عادت بنے گی. اسے سیریس موضوع نہیں سمجھے گا، سیریس بات نہیں سمجھے گا، اور نہیں ہوگا تو کم از کم ابھی بھی جو کھانا ہمیں نہیں کنفرم ہے کہ وہ 100% حلال ہے یا نہیں ہے. ہمیں سب سے زیادہ زور کیا ہے؟ کھانے کے اوپر زور ہوتا ہے کہ جو فوڈ ہم لے رہے ہیں دکان سے حلال لے رہے ہیں کہ نہیں لے رہے ہیں. اس سے زیادہ ہمیں زور ہونا چاہیے کہ جو مال آ رہا ہے ہمارا حلال ہے یا نہیں. ایک پیسے سے ایک بہت بڑے عالم دین وادی السلام سے وادی برہوت تھے. اپنی زندگی میں پیسوں کا ضرور حساب ہے. یہ مال پاک ہے، اپنا ہے یا پرایا، اس کی ہم نے پوری مزدوری ادا کی ہے یا نہیں. 6 گھنٹے ہمیں کہا گیا ہے کہ لیکچر دو، اور کسی طریقے سے 5 گھنٹے ہم دے کے چلے آئے، اور 1 گھنٹے کی مزدوری. یعنی یہاں نہیں کوئی پروفیسر ہے، کیوں گھبراتے ہیں؟ صلوات پڑھتے محمد دنیا میں کوئی بھی معاملات ہو، ہر وقت انسان اپنے حلال روزی کے بارے میں سوچے. اگر حلال روزی نہیں ہے تو کوئی بھی نصیحت اسے اثر انداز ہو ہی نہیں سکتی. خود میرے آقا مولا 10 محرم کو بریر حمدانی نے تبلیغ کیا جا کے، اس کے بعد حبیب نے مظاہر نے، پھر حر نے، اور آخر میں حسین بن علی جا کے کہتے ہیں کہ دیکھو تم سب جانتے ہو 7 نام لیے ان میں سے کہ تم نے مجھے خط لکھا تھا، بلایا تھا، اور آج تم یزید کی فوج میں. تم نہیں جانتے کہ میں نواسے رسول ہوں؟ ابا یہ رسول کا نہیں ہے؟ تمہیں کیا ہو گیا؟ اور میں حسین تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، میری نصیحت کا بھی اثر تمہیں نہیں ہو رہا، اس لیے کہ تمہارے پیٹ حرام سے بھر چکے ہو. کبھی ہم یہ سوچیں کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو ہمارے دل میں خوف کیوں نہیں آتا؟ ہم مجلس حسین سن رہے ہیں، ہم تب بھی صحیح کیوں نہیں ہو رہے؟ کوئی حدیث پیغمبر سن رہے ہیں، حدیث رسول سن رہے ہیں، پھر بھی ہم اس کی طرف توجہ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو ہمارا لقمہ ہے حرام ہمارے پیٹ میں جا رہا ہے، اس کی وجہ سے ہمارے دل، دماغ اور سوچنے اور فکر اور غور کرنے کی صلاحیت بند ہو چکی ہے. ورنہ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن جسے پڑھے گا اس کے دل میں 8 طریقے کا خوف پایا جاتا ہے. یہ ایک الگ تذکرہ ہے. لیکن قرآن پڑھنے والے کے دل ہل جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں جب بھی تلاوت قرآن مجید ہو. اور یہی وجہ ہے کہ آواز جب قرآن کی تلاوت ہو تو اچھی باتیں ہوں، رحم و کرم کی باتیں ہوں، تو یہ سوچو، وہی روح کے سوچو کیا اس میں شامل ہوں. اور عذاب کا جب تذکرہ ہو تو پھر ہم یہ سوچیں کہیں ہمارا نام بھی تو اس میں شامل نہیں. میرے عزیزو، اب چاہے سر ہلائیں یا زبان ہلائیں، ہمیں تو تھوڑی دیر ذکر حسین کے ذریعے یہ زندگی لائف کو ہمیں سدھارنا ہے. یہ کہیں نہیں ملے گا میرے عزیزو، کسی اسکول میں نہیں ملے گا سوائے بزم حسین. ہمیں صحیح انسان بننے کا طریقہ آل محمد نے یہی مجلسیں دی. تو میرے عزیزو، بچپنا سب سے اہم ترین چیز ہے. اب یہ نہ سوچا آج تو کھیلنے کودنے کے دن ہے. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. ہم یہ سوچتے ہیں آج کھیلنے کودنے کے دن، جس دن تھوڑی سب کے پاس وہی طاقت نہیں. جب غذا بچے کی کم ہے اور دوسرے تمام ضروریاتیں کم ہے تو ان کی سوچ بھی کم ہے، تھوڑی سی بھی ہے ان کے لیے بہت سی چیزیں. اچھا گناہ تو انہوں نے کیا نہیں ہے، لہذا چھوٹی سی نصیحت ان کے لیے بہت سے زیادہ اثر انداز ہو جائے گی. لہذا بچپنا سب سے اہم ترین چیز ہے جس کے بارے میں ہمیں غور کرنا ہے. اچھا اس کے بعد دوسرا تذکرہ ہے جوانی.
ऐसे देख रहे हैं, यानी मतलब अगर इंसान की लाइफ को समझना है ना, तो इंसान की लाइफ एक पहाड़ जैसी। पहाड़ देखा है आपने? पहाड़ के 3 रुख होते हैं। मैं जाने की बात नहीं कर रहा हूं, पहाड़ देखा तो है ना। हाँ, पहाड़ जो है वो 3 रुख होता है। एक फ्रंट का हिस्सा, एक चोटी है और एक बैक साइड। ये 3 ही हिस्से होते ना? नहीं होते तो बता दीजिए। 3 ही हिस्से होते ना? हमें नहीं मालूम कि उस चोटी पे क्या है जब हम इस तरफ से खड़े होंगे, पहाड़ के उस तरफ क्या है ये भी हम नहीं जानते। लेकिन जब हम थोड़ी मेहनत करने के बाद पहाड़ के ऊपर चढ़ गए, पहाड़ के इस तरफ क्या है वो भी हम देखेंगे, पहाड़ के उस तरफ क्या है वो भी देखेंगे। इमाम ने फरमाया कि एक इंसान की जिंदगी इसी तरीके से है। बचपना यानी पहाड़ के इस तरफ, जवानी पहाड़ के ऊपर, ज़ईफ़ी वो जब ऊपर चढ़ेगा जवान तो ये सोचेगा कितनी मेहनत के साथ हम यहाँ से आए और कैसे ढल के यहाँ से गिर के जाना है ज़ईफ़ बन के। तो उसे जवानी की अहमियत बहुत होती। जवानों को अल्लाह ने, देखो बचपने में अल्लाह ने अपनी शरीयत लागू ही नहीं किया। ज़ईफ़ हो गए तो बहुत सी शरीयत को उसने कम कर दिया। रोजा नहीं रख सकते, न रखो, जाने दो। नमाज खड़े होकर नहीं पढ़ सके, बैठ के पढ़ जाओ। ज़ईफ़ों के लिए कंसेशन। लेकिन जवानों को अल्लाह ने उसके कांधे को इतना मोतबर जाना परवरदिगार ने कि अपनी पूरी शरीयत जवानों के कांधों पर रख दी। जवान की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और वो जवानी क्या चीज होती है? नॉर्मल इंसान कहते हैं जवानी दीवानगी होती है। नहीं, जवानी दीवानगी नहीं होती। अब एक छुरी है, आपने बनाया है सब्जी काटने के लिए, अगर खुदा न खास्ता उससे किसी से अजियत दे दी जाए उस छुरी से, तो छुरी के ऊपर ब्लेम नहीं लगाया जाएगा। जवानी वो चीज है कि जहां इंसान ज्यादा से ज्यादा खुदा, रसूल, इमाम, दीन, मजहब की तरफ तवज्जो दे सकता है। जो इंसान बुराई की तरफ जवानी अपनी लगा सकता है वो अच्छाई की तरफ भी लगा सकता है। इसीलिए सबसे ज्यादा जोर, देखिए वो फिर वही बात, वो और होंगे जो बूढ़े में। इसीलिए पैगंबर ने ये नहीं कहा, पैगंबर ने फरमाया कि हसन और हुसैन हुमा शबाब अहल जन्ना। हसन हुसैन जवानाने जन्नत के सरदार हैं। ये नहीं कहा बूढ़ों के सरदार कौन है, बच्चों के सरदार कौन है। भाई यही मशहूर तरीन वाक़या है ना कि जब किसी ने आके कहा कि भाई जन्नत, कहा कि भाई देखो काले जन्नत में जाएंगे नहीं। वो आए तो कहा कि भाई बिलाल रो रहे हैं। कहा बिलाल रो तुम अपनी फिक्र करो, ज़ईफ़ भी जन्नत में नहीं जाएगा। जो जाएगा जवान बनकर जाएगा। मेरे अज़ीज़ों, हमारे पास वक्त है माशाअल्लाह, आप एक गुरु है, एक सोसाइटी है, एक माहौल, एक जहती, एक यूनिटी के साथ आप रहते हैं। तो हमारे जवानों के बहुत से फराइज़ और जिम्मेदारियां हैं। अल्लाह ने इतना भरोसा किया है हमारे कांधों के ऊपर कि अपनी पूरी शरीयत को हमारे ऊपर रख दिया। तुम कर सकते हो। अरे मुसाब इब्ने अमीर जिनकी कब्र जनाबे हमजा के साथ है, बिल्कुल 21 साल में पैगंबर ने मिना के मैदान से उन्हें तबलीग मक्का मदीने के लिए भेजा था। मदीना सबसे पहले मुबल्लिग, वो भी जवान। जवानों की अजमत बहुत ज्यादा है। ये तस्करा शुरू होगा तो लंबा जाएगा मेरे अजीजों। लेकिन अब ये न सोचो कि हाँ ये मजलिस जो है जवानों की हो गई। मोमिन सब जवान होते हैं। ईमानी हरारत कभी ज़ईफ़, इंसान का बदन जो है वो बचपना, जवानी और ज़ईफ़ी की तरफ आता है। ईमान कभी बच्चा नहीं होता, कभी जवान नहीं होता, कभी ज़ईफ़ नहीं होता है। ये गहवारे में रहता है तब भी वैसे ही रहता है, मैदान में आता है तब भी वैसा रहता है। कहते ना, अरे जब तक तुम इंतजार कर रहे हो, कुरान कह रहा है, सुनो, कुरान कह रहा है कि हर ज़ईफ़ को उसके बचपने की तरफ हम पलटा देंगे। कुरान कह रहा है ज़ईफ़ों को उसके बचपने की तरफ पलटा देंगे।
مسلمانوں کو موقع مل گیا، میری طرف دیکھیے، انہوں نے کہا جس کا تم انتظار کر رہے ہو، اتنے 1150 سال تو ہو گیا، پتہ نہیں کب آئیں گے، جب آئیں گے تو بالکل ضعیف ہو جائیں گے، تو نہ تلوار اٹھا پائیں گے نہ چل پائیں گے، ان کا انتظار کر رہے۔ میں نے کہا قرآن تم نے سنا نہیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ ہر ضعیفوں کو اس کے بچپنے کی طرف پلٹا دیں گے، اس کے بچپنے کی طرف، بچپنے کی طرف نہیں کہا کہ بچپنے کی طرف پلٹا دیں گے، جیسا اس کا بچپنا ہوگا ویسے ہی اب ہاتھ ہوں گے صحیح ہل نہیں پائیں گے، آنکھیں ہوں گی صحیح دیکھ نہیں پائیں گے، گھٹنے ہوں گے صحیح چل نہیں پائیں گے، جیسے بچپنے میں بچہ مجبور ہوتا ہے ویسے ہی ضعیف، اسی لیے کہا جاتا ہے ضعیف جو ہے وہ بچے ہو جاتے ہیں، بچے ہو جاتے ہیں، اس کا مطلب نہیں کہ وہ ٹافی مانگتے، یعنی ان کے بدن اس لائق، ان کے سوچ، ان کی فکر ایسی ہو جاتی ہے جو بچے جیسے ہوتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں جس کا تم انتظار کر رہے ہو وہ آئیں گے تو ضعیف ہو جائیں گے، ہم نے کہا نہیں، ضعیفوں کو بچے بچپنے کی طرف نہیں پلٹائے گا، ضعیفوں کو ان کے بچپنے کی طرف پلٹائے گا، جس کا جیسا بچپنا ہوگا ویسے ہی اس کی ضعیفی ہوگی، اگر بچپنے میں کلہ اجدر کو چیرتا ہوگا ضعیف ہو کے فتح خیبر کا مقدار بن جائے گا۔ تو سب کے ضعیفی اور بچپنے ان کی جیسی نہیں ہوتی ہے، سب برابر نہیں ہے میرے عزیزو، تمہارا بچپنا اور ہے، تمہاری ضعیفی اور ہے، اور آل محمد کا بچپنا اور ہے، کی ضعیفی اور ہے۔ جناب جابر سے 5ویں امام محمد آواز ہے چچا جابر، توجہ کریے، آپ 5 معصومین کے ساتھ رہے، آپ کا ایمان کس منزل پر پہنچا، آپ کا لیول کیا ہوا؟ کہا کہ میں تو اتنا بڑا ہو گیا ہوں کہ مجھے ضعیفی پسند ہے، جوانی سے مجھے فقیری پسند ہے، مالداری سے مجھے من اچھا لگتا ہے، صحت مندی سے، کوئی ہے جو سوچ سکتے؟ ہر آدمی کو مال اچھا لگتا ہے، اور یقیناً مال کے ذریعے ہم زیارت کریں گے، حج کریں گے، دوسری کی ہیلپ کریں گے، مدد کریں گے، کس کو مال اچھا نہیں لگتا؟ جوانی سب کو ہے کہ بھئی ہاں ہماری بھی جوانی تھی، کیوں؟ اب صحیح نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں، صحیح کھانے نہیں پا رہے، مزہ ہی نہیں آ رہا ہے، ہاں اچھی طریقے سے ہم کر سکتے تھے، اچھی سوچ ہو تو یہ بھی ہو سکتا۔ اور کسے مرض پسند ہے کسی کو مرض پسند؟ ہر آدمی کو صحت مند ہونا چاہیے تاکہ ساری اچھی عبادت کر سکے، لیکن جابر آواز دیتے ہیں مجھے مرض پسند ہے۔ توجہ کریے گا، آج کی آخری بات ہے، اپنا اپنا حصہ اس مجلس سے لے لے سکتے، یہ بھی نیاز ہے، تبرک ہے، ایسا کوئی محروم نہیں ہوتا، اسی لیے مجلس میں سارے سسٹم ہوتے ہیں۔ چھٹے امام نے فرمایا کہ کھجور لاؤ، اور پھر ہم اپنے جب کے مجلس کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے دیبل کو بٹھایا، کہا دیبل پہلے فاتحہ پڑھو، پھر مجلس پڑھو، پھر اس کے بعد مجلس کے بعد یہ تبرک، یہ نیاز دو، تاکہ کوئی بھی ذات اس سے محروم نہ ہو۔ فاتحہ اس لیے پڑھو کہ جو یہاں نہیں ہے قبروں میں چلا گیا اسے بھی مجلس کا ثواب ملے۔ جو کریے گا میرے عزیزو، کہا ضعیفی پسند ہے، فقیری پسند ہے، اور مجھے مرض پسند ہے۔ تو امام جو چچا کہہ کے بلا رہے ہیں جناب جابر کو، جابری نے 5ویں امام کو سلام کہا تھا، چچا کہا، تو ایک مرتبہ آواز دیا کہ 5 معصوم سے آپ نے اتنی سیکھا، یعنی اتنی اس سے بڑی سوچ کسی کو ہو سکتی؟ کوئی سوچ سکتا ہے؟ کیا بات ہے؟ اس سے بڑی کوئی سوچ عام بندے کی تو ہو ہی نہیں سکتی کہ مولا اس سے بڑا رتبہ تو آپ لوگوں کا ہے، اس سے بڑے تو دیگر مخلوق تو جا ہی نہیں سکتی۔ کہا چچا جابر آپ کون ہوتے ہیں پسند اور ناپسند کا اختیار کرنے والے؟ میرے بات ہو گئی میرا عزیزو، آپ کیسے کہہ سکتے مجھے مرض پسند ہے، مجھے فقیری پسند ہے، مجھے ضعیفی پسند ہے؟ آپ پسند کرنے والے کون؟ کیا غلطی ہو گئی؟
کا غلطی یہ ہو گئی اپنی زندگی اپنے لائف کے بارے میں آپ کچھ نہیں پسند کر سکتے، بس اس کی طرف دیکھو میرے پروردگار تجھے کیا پسند ہے، مرض کی حالت میں رکھنا چاہتا تو مجھے پسند ہے، ضعیف رکھنا چاہتا تو مجھے پسند ہے۔ یعنی انسان باکمال اور مومن کون ہوتا ہے؟ جو اپنے بارے میں ذرہ برابر فیصلہ نہیں کرتا، فیصلہ خدا کے ہاتھ میں دیتا ہے کہ میرے پروردگار کس عالم میں تو رکھنا چاہتا ہے، اس عالم میں مجھے راضی رہنے کی بس توفیق دے دے۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے سارے حصے سے نہیں ہو سکتے۔ جو جناب جابر کا مقام ہے وہ اور ہے، ہمارے پانچویں امام کا جو رتبہ ہے وہ صحابی اور ہوتا ہے، آل اور ہوتی ہے، نہیں سمجھے میرے گھر؟ تو یہی وجہ ہے کہ ضعیفی سب کی ضعیفی آتی ہے لیکن مومن میں ضعیفی نہیں آتی، مومن کبھی بھی، لیکن یہاں تو مجمع میں نظر آ رہا ہے مومن ضعیف نہیں ہوتا، تھکاوٹ ہے کاروبار کے لیکن اسے سلوات کے ذریعے دور بھی جائے میں خود ہی لمبی مجلس نہیں کر پاؤں گا، سلوات پڑھتا میں گزارش کر رہا ہوں میرے عزیزوں، بہت توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرما رہے ہیں، مومن کبھی بھی ضعیف، مومن ہمیشہ اپنے ارادے کے اعتبار سے جوان رہتا ہے، اس کا ارادہ بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زہیر قائل ایسے ضعیف تھے کہ 10 محرم سے پہلے کپڑے کی پٹیاں باندھی جاتی تھی ان کے بھوے کے اوپر، 2 آدمی انہیں سہارا دے کے چلایا کرتے تھے، کھڑے نہیں ہو پاتے تھے، لیکن عاشور کی صبح اپنے عصا کو پھینک دیا، آواز دیتے کون کہتا میں ضعیف ہوں، آج محبت حسین ہمیں جوان کر دے۔ اگر آل محمد کی محبت اور رفت ہو تو انسان جوان رہتا ہے، ضعیف نہیں ہوتا، اور اپنے آپ کو کبھی ضعیف کی حالت میں رکھنا بھی نہیں۔ میرے کربلا کی داستان ختم ہو چکی، کربلا پہ آپ رو چکے ہیں، لیکن میرے عزیزوں آج 12 محرم گزار گئے، جہاں انسان اپنے مرنے والے کے لیے سیون کا انتظام کرتا ہے، لیکن ہائے کوفے کے قید خانے میں رہنے والے اہل بیت علیہ السلام، میں کہانی نہیں پڑھ رہا ہوں میرے عزیزوں، یہاں کہانی سنا رہے آپ سے ملا رہے، مصائب ہے، اگر انسان آمادہ ہے اور اس کا ایمان ابھی جوان ہے تو میرے عزیزوں 11 محرم آئے، 12 محرم آئے، جو لوگ مجلس سنتے ہیں میرے عزیزوں، زیادہ لمبی چوڑی نہیں، 2 لفظ ہیں اگر رونا ہے۔ سب سے پہلے ظالموں میں خولی ملعون کوفہ گیا، امام حسین کا سر لے گیا، ابن زیاد کا دربار بند تھا، وہ اپنے گھر چلا اور تندور میں امام حسین کے ساتھ ابھی رکھ کے سو گیا تھا، ایک مرتبہ اس کی بیوی آ کے بیدار کرتی ہے، ملعون اٹھ کہاں سے آیا؟ لوگ اپنے گھر میں آتے ہیں تو سونے چاندی لاتے ہیں، تو میرے رسول کے نواسے کا سر لے نہیں ادا دارو ہونا نہ آئے دعا مانگو، یہ دن ختم ہو گئے میرے عزیزوں، عزاداری میں ختم ہو گئے۔ کہا کیسے معلوم تجھے؟ کہ آسمان سے کچھ نورانی شخصیتیں آ رہی ہیں اور میرے گھر میں کہہ رہی میرے غریب حسین میں تجھ پر کہاں کہاں رو، میں تمہاری اور فاطمہ زہرا ہوں۔ ادا دارو ایک آواز گریہ مدد ہوئی، لوگ رو چکے اور ان کا حصہ پورا ہو گیا، آواز گریہ مدد ہوئی، مجلس ہو گئی۔ اس خولی ملعون نے جب وہ کوفہ سے چلا تھا تو اس کی چھوٹی سی بیٹی تھی، اس نے آواز دیا بابا آپ سفر پہ جا رہے میرے لیے کچھ لے آئیے گا۔ اور خولی جب خیمے میں پہنچا ہے تو سارے مال لٹ چکے ہوئے تھے،
یہ ظالم نے جناب سکینہ کے کان کے گوشوارے اتارے. میں نہیں پڑھ سکتا کیسے اتارے میرے عزیزو، لیکن لایا جب رات ہو چکی تھی، بچی سو چکی تھی، اس نے اپنے تکیے کے نیچے وہ گوشوارے رکھ دیے تھے. میرے عزادارو پھر بیوی آئی اور اسے جگائی. آواز ہے ملعون، ارے کیا لے کے آیا ہے؟ میرے گھر فاطمہ زہرا فریاد کرتی آئی ہے. کیا اپنے شوہر سے کہہ دو کیا میری بیٹی اس لائق تھی جس کے کان کی لمحے چیرتے ہوئے ظالم لے کر آیا ہے. جزاکم ربکم خیر جزا. خدا کو کسی حمد اللہ سوائے ہمیں اہل بیت علیہ السلام کے. ہاں عزادارو یہ قافلہ جا رہا ہے، قافلہ جا رہا ہے. ہاں دفن شہداء کے انشاءاللہ کل 13 محرم کو آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے گا. آخری جملہ سنو عزادارو. ایک مرتبہ یہ قافلہ کوفہ جا رہا ہے، ایک ظالم تازیانہ لے کے چوتھے امام کی خدمت میں آتا ہے. ایک بیمار بتا میں تازیانے لگاؤں گا، یہ بتا تمہارے بابا کا سر آگے کیوں نہیں بڑھ رہا؟ اولاد والو تمہارے بابا کا سر آگے کیوں نہیں بڑھ رہا ہے؟ ایک بتا چوتھے امام اپنے بابا کے قریب گئے، بابا یہ پیٹھ اس لائق نہیں ہے کہ تازیانے برداشت کر سکے. اے بابا یہ بتاؤ آگے کیوں نہیں بڑھ رہے ہو؟ کہا بیٹا سید سجاد میرے سینے پہ سونے والی سکینہ اونٹ کی پیٹھ سے گر گئی ہے، جب تک میری سکینہ نہیں آئے گی میں آگے نہیں بڑھوں گا. عزادارو جناب سکینہ کو تلاش کیا جانے لگا. جناب زینب آگے بڑھی. سنو کہ عزادارو جناب زینب تلاش کرتے کرتے ایک منزل پہ پہنچی. دیکھا ایک ضعیفہ ہے جن کی گود میں جناب سکینہ آپ میں آنسو نکلے دعا مانگ لینا. اپنی اولاد کے لیے ضرور دعا مانگ. اپنے گھر اور خاندان اپنی مرضی کے لیے خدا قبولیت کا ذریعہ ہے. جناب زینب صلوات اللہ علیہ آواز ہے معصمہ یہ ضعیفہ نے ہماری بچی کے اوپر احسان کیا ہے. حسین کی شہادت کے بعد یہ بچی سوئی نہیں ہے، اب تمہاری گود میں سو گئی ہے. ہاں لاؤ مجھے دے دو. جناب سکینہ کو لیا. آواز ہے بی بی، اے بی بی یقیناً اس کا صلہ میں اپنی ماں فاطمہ میں شر کے میدان میں میں اپنی ماں سے تمہاری شفاعت کراؤں گی. عزادارو چہرے سے نقاب کرنا نہیں کرنا. تم نے اپنی ماں کو نہیں پہچانا. میں تمہاری ماں فاطمہ زہرا ہوں. میں مدینے سے تمہارے قافلے کے پیچھے پیچھے ارے میں تنہا تھی میدان کربلا میں جب میرا باپ حسین مجھے خنجر سے ذبح ہو رہا تھا. تمہارے سروں سے چادریں چھینی جا رہی تھی، تمہیں اسیر کر کے لایا جا رہا تھا. میں تنہا اس منظر کو دیکھ رہی تھی. میں اپنے بابا سے فریاد کر رہی تھی، اے بابا تمہاری بیٹی کتنی غریب ہو گئی، جس کا پورا سيعلم الذين ظلموا عجب انقلب ينقلبون. انا لله وانا اليه راجعون. رضا بقضائه وتسليما لامره. پروردگار جن مقاصد کے ذریعے یہ مجلس سید الشہداء اس مومن کے گھر میں منعقد ہوئی ہے، پروردگار ان کے تمام مقاصد کو پورا فرما. پروردگار ان کے گھر میں خیر و برکت نازل فرما، ان میں قدم جناب سیدہ کو داخل فرما. پروردگار تمام کثافت، گندگیاں، نجاست، تمام برائیاں، شر انسانی، شر جن، عرضی، سماوی، تمام بلاؤں سے ان گھر کو محفوظ فرما جس میں ذکر آل محمد ہوتا ہے. پروردگار جس دل میں حسین پلتے ہیں اس دل میں تمام برائیاں، خرابیاں تو درگزر فرما. پروردگار جس کے ذہنوں میں حسین ابن علی کی معرفت پائی جاتی ہے انہیں تمام برائی سوچ سے محفوظ کرتے ہوئے حق و حلال کی طرف متوجہ کرنی. ہماری روزیوں کو پاک قرار دینا. پروردگار خدا نخواستہ ہمارے پیٹ میں اگر نجاستیں، کثافتیں، گندگیاں چلی گئی ہیں تو نیاز حسین کے ذریعے اسے پاک قرار دینا. ہماری دعاؤں کو قبولیت کا شرف عنایت فرما. پروردگار ہمیں مومنین میں آپس میں اتحاد، اتفاق، بھائی چارگی، اخوت کا درس عنایت فرما. جس طرح ہم آپس میں جسم ملا کے بیٹھتے ہیں پروردگار آپس میں دل ملنے کی توفیق عنایت فرما تاکہ ظہور امام میں دیری نہ ہو سکے. پروردگار جہاں جہاں بھی شیعان علی بن ابی طالب ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما. ہمیں تمام
فتنوں آفات سے محفوظ فرما. جو جوان ہیں جن کے جو اتنے فرائض ہیں پروردگار ان کے تمام فرائض پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. جو بچے ہیں جو ان کے اوپر ان کے حقوق ہیں ان کے والدین کی انہیں صحیح طریقے سے اسے پورا کرنے کی توفیق عنایت فرما. جو ضعیف ہے پروردگار ان کی جو ذمہ داریاں ہیں اپنے سے نیچے والوں کے اسے صحیح معنوں میں اسے ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما. جہاں جہاں بھی مومنین ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. جو مومنین اس دنیا سے چلے گئے ان کے قبروں پر رحمت اور مغفرت نازل فرما. انہیں قبر میں امام حسین علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما. برزخ میں پورے صراط پہ حوض کوثر قائم معصومین کی نصرت اور مدد عنایت فرما. امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين.